بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند جان و خرد، بنام خداوند جان و خرد، خزن برتر اندیش بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جائی، خداوند روزی دے رہنمائی. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک عزیز دوست نے فرمائش کی ہے کہ آج کا جو منتخب فارسی کلام ہے وہ فارسی زبان کے عظیم اور نامور شاعر نظامی گنجوی کے مجموعہ کلام لیلی مجنوں سے پیش کیا جائے. لہٰذا اس حوالے سے جسارت کریں گے. یاد رہے کہ نظامی گنجوی فارسی زبان کے وہ عظیم نامور صوفی شاعر ہیں کہ جن کی وفات قریباً 1209 عیسوی میں آذربائیجان میں ہوئی اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی. ان کی نمایاں کتب یا ان کے جو نمایاں طور پر جو مجموعہ جات ہیں ان میں خمسہ، خسرو شیریں، لیلی مجنوں، سکندر نامہ اور ہفت پیکر قابل ذکر ہیں. بہرحال آتے ہیں آج کے منتخب کلام کی جانب کے. نظامی گنجوی نے لیلی مجنوں میں جو فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے منفرد اور مخصوص انداز میں مکالمے کی صورت میں لیلی مجنوں کے احوال بیان کیے ہیں، تو اس حوالے سے چند اشعار کا انتخاب پیش خدمت ہے. پہلے شعر میں کہتے ہیں: کھن دشت بساط کوہ بالین، کھن دشت بساط کوہ بالین، ریحان سراچی سفالین. مجنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دشت کا باسی تھا، صحرا کا رہنے والا تھا. صحرا میں دن بھر چلتا اور رات کو پہاڑوں میں سو جاتا، اور وہ زمین پر صحرا میں یوں اس کی آمد ہوئی جس طرح کسی چکنی مٹی سے کسی نو وارد نئے پھول کا نمودار ہونا، کہ جس طرح مٹی سے پھول نمودار ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا نئی ہوتی ہے، ویسے ہی مجنوں کہ جو صحرا میں جس کی آمد ہوتی ہے اور پھر پہاڑوں میں وہ گزر بسر کرتا ہے، تو ابتدائی طور پر وہ بھی اس دنیا میں نیا ہے اور حیران و ششدر ہو کر وہ صحرا میں گھومتا ہے. دوسرے شعر میں کہا: روزی زے تھرید گاہ ان دشت، روزی زے تھرید گاہ ان دشت، بر خاک دیار یار بگذشت. کہ ایک دن وہ اپنے اس دشت سے، صحرا سے دوسری جانب محبوب کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے. چونکہ جو مجنوں ہے وہ دشت نوردی کرتا ہے، زیادہ پیمائی اس کا کام ہے، اور دشت نوردی کرتے کرتے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس علاقے سے دوسری جانب محبوب کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے. وہاں وہ کیا دیکھتا ہے؟ تیسرے شعر میں نظامی گنجوی لکھتے ہیں: دیدس قلم وفا سرشتے، دیدس قلم وفا سرشتے، لیلی مجنون بہم نوشتے. کہ وہ دیوار پر وفا کے قلم سے یہ لکھا ہوا دیکھتا ہے کہ لیلی اور مجنوں کا نام مرقوم ہے، اور یہ بہم، یہ دونوں نام لکھے ہوئے ہیں، اور وفا اور سرشاری اور عشق کے طور پر، عشق، وفاداری اور سرشاری کی علامت کے طور پر یہ چونکہ نام لازم و ملزوم ہیں، تو اس لیے جب وہ دیوار پر ان دونوں ناموں کو بہم لکھا ہوا دیکھتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چوتھے شعر میں آپ لکھتے ہیں: ناخن زدو ان ورق خراشید، ناخن زدو ان ورق خراشید، خود ماند و رفیق را تراشید. کہ وہ ناخن سے دیوار پر جو نام لکھے ہوئے ہیں ان سے لیلی کے نام کو ہٹا دیتا ہے اور اپنا نام باقی رہنے دیتا ہے. گفتن نظارے گہے چھ رایست،
گفتن نظار کہے چھے رائیست، کھس ہر دو رقم یکی بجائیست، کہ ان کے اس عمل کو غور سے دیکھنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کر کیا کہ لیلی کے نام کو مٹا دیا اور اپنا نام باقی رہنے دیا۔ چھٹے شعر میں مجنو لوگوں کے سوال کرنے پر فصیح و بلیغ یوں جواب دیتا ہے: گفتہ کہ بے پیش من نہ نکوست، گفتہ کہ بے پیش من نہ نکوست، کھن دل شدے مغز باشد او پوست۔ کہتا ہے کہ اسے منظور نہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ جوہر کی طرح، مغز کی طرح ظاہر ہو، اور محبوب کا جو نام ہے چونکہ وہ اس کا روادار ہے کہ جس طرح چھلکے کے اندر، خول کے اندر مغز ہوتا ہے، جوہر ہوتا ہے کسی پھل کا، اور جو چھلکا ہوتا ہے وہ سراپا اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور جب چھلکے کا وجود موجود ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مغز کی، اس جوہر کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس فصیح و بلیغ شعر میں ایک اور باریک نقطہ بھی قابل غور ہے کہ دیوار سے چونکہ مجنو نے لیلی کا نام مٹا دیا ہے، ہٹا دیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی غیرت اور خودداری نے گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر کی، کسی دوسرے کی نکاح لیلی کے نام پر بھی پڑے۔ دیکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو مجنو کا وجود ہے، جس طرح وہ شیل کی مانند ہے، خول کی مانند ہے، تو اس کے اندر ہی لیلی کا وجود سمایا ہوا ہے۔ کسی بھی طرح اگر مجنو کا نام باقی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ لیلی کا نام اس میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ پیش کردہ جو آج کا انتخاب ہے اس حوالے سے میری جسارت، میری ادنیٰ سی کاوش آپ کو پسند آئے گی اور فارسی ادب کے حوالے سے آپ کے ذوق میں اضافے کا باعث بنے گی۔ شکریہ۔